بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ، تاریخ اسلام میں وہ رات بھی عجب شان رکھتی ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ یہی وہ شب ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے وہ مرتبہ حاصل ہوا جس کی مثال انبیاء و رسل میں نہیں ملتی۔ اس شب مقدسہ و مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے مقام قاب قوسین تک سیر کرائی گئی۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے اور اپنی جائے نماز کے سامنے سونے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان کی پروں کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سونے کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں اٹھ بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں اور میں آپ کا رفیق سفر بن کر آپ کو بارگاہ عزت تک پہنچاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت و توقیر عنایت فرمائیں گے جو آج تک اس سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں وضو کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے لیے اٹھے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریبان نہیں کھولا تھا کہ بہشت کے سردار رضوان سرخ یاقوت کے دو آفتابے لے کر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، جن میں جنت کے حوض کوثر کا پانی تھا اور ایک تشت تھا جو کہ زمرد کا تھا۔ یہ تشت بڑا ہی عجیب سا تھا۔ اس کے 4 گوشے تھے اور ہر گوشے پر ایک ایک گوہر تابہ جڑا ہوا تھا اور اس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب کوثر سے غسل کیا اور وہ نورانی جوڑا پہنا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، اور پھر جنت کے سردار حضرت رضوان نے وہ نورانی امامہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دیا جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 7000 سال پہلے بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ 40,000 فرشتے تعظیم کی خاطر اس امامہ کے گرد کھڑے تسبیح و تحلیل میں مشغول و محو رہتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے تھے، اور اس وقت وہ 40,000 فرشتے بھی وہاں حاضر تھے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس امامہ پر نشق و نگار کے علاوہ 40,000 تحریریں تھیں اور ہر تحریر پر سونے کی طرح چمکتی ہوئی 4 سطریں تھیں۔ ایک سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری سطر میں لکھا تھا محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھی سطر میں لکھا تھا محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک نورانی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر اور زمرد کی نالیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں پہنا دی۔ یاقوت کا پٹکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے باندھا اور زمرد کا ایک چابک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، جس میں 400 جوہرات جڑے ہوئے تھے جو بڑے چمکدار تھے۔ اس کے بعد جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاشان نبوت سے خانہ کعبہ میں لے آئے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار طواف کیا اور تھوڑی دیر کے لیے حتیم میں بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل ایک نورانی تشت لے کر آئے جو حکمت عرفان، بزرگی اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت میکائیل علیہ السلام آب زمزم سے بھرے ہوئے 3 تشت سوفشاں لے حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل نے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے دھویا اور حکمت و عرفاں اور ایمان والا تشت سینہ مبارک پر رکھ کر برابر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ صفا پر لے آئے۔ ہر طرف رات کی تاریکیاں اور خاموشیاں چھا رہی تھیں، لیکن یہ رات سرزمین حجاز کی دوسری راتوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی تاریکیوں میں یوں لگتا تھا جیسے نور کی افشاں گھلی ہوئی ہے، ہر شے زوفشاں تھی جیسے ریڈم اندھیرے میں نور ہوتا ہے۔ اس کی خاموشیاں تنم و نغمی کا احساس ہوتا ہے۔ دبی دبی پرترنم آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے دور کہیں نہایت سریلے ساز بج رہے ہوں، نغموں کی رمجھم ہو رہی ہو، زمرے بوند بوند ٹپک رہے ہوں اور ستاروں سے کھچا کھچ بھرا آسمان زمین پر جھکا چلا آ رہا ہو۔ سبحان اللہ! اور سب سے حیران کن وہ شعائیں تھیں جو اس وقت کوہ صفا سے پھوٹ رہی تھیں، کوسو قزح کے رنگوں کی حامل شعائیں، اور ان کے لمس سے چٹانیں اور پتھر نورانی بھاپ و بخارات میں منتقل ہو رہے تھے، اور اس کے زمرات سے یہ حویدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت عظمیٰ سے خاطر متاثر ہو رہے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس جگہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے صفے باندھے کھڑے تھے۔ جس نے سب نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ادب سے سلام کیا اور تعظیم بجا لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سواری کھڑی ہوئی دیکھی۔ یہ براق تھا، اس کے 2 پر تھے، بڑے خوشنما اور چمکیلے۔ براق کا سینہ سرخ یاقوت کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی پشت پر سرخ یاقوت کی زین تھی۔ اس کے سر پر جواہرات کا تاج تھا، اس کی لگام زبرجد کی تھی، رکابیں زمرد کی تھی اور دونوں طرف لٹک رہی تھی، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ براق اتنی تیز رفتار اور اتنی خوش رفتار تھی کہ بس کیا کہیے۔ جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے باغ ہاتھ میں لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور براق پرواز کرنے لگی۔ اسی وقت 80,000 فرشتے براق کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایک شمع تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر راستے میں آپ کو کوئی بلائے، کوئی سوال کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دور جا کر کسی کی آواز آئی، اے اللہ کے رسول، جلدی نہ چلیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کیونکہ جبریل امین نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھا۔ اب رسول مقبول نے ایک اور آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے، تو ایک عورت آپ کے سامنے آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ٹھہر جائیں، آپ کے اور میرے درمیان ایک بھید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور نہ رکے، لیکن جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پہلا بلانے والا یہودی مذہب تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب دے دیتے تو
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत यहूदियत की तरफ माइल हो जाती। और दूसरी आवाज नसरानी लाहिब की थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इससे बात कर लेते तो आपके बाद आपकी उम्मत इसी मजहब की तरफ माइल हो जाती। और वो औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई दुनिया थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कहा मान लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत दुनिया की तालिब हो जाती। अब बुराक परवाज करते हुए एक बड़े पत्थर के पास पहुंची जिस पर एक सुराख था। इसमें पानी उभर रहा था। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या भेद है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पत्थर मिसाले बंद के मुंह के है और जिससे पानी निकल रहा है मानते कलाम के है। ये एक मिसाली सूरत है। जिस तरह मुंह से बात निकलने के बाद वापस मुंह में नहीं जा सकती, इस तरह आपकी तालीम भी वापस ना होगी, रोज बरोज तरक्की करेगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 अशखास आए, एक जवान, एक उधेड़ उम्र और एक बूढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान की तरफ मुतवज्जा हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हक की तरफ पहुंच गए। वो बूढ़ा दरअसल दौलत थी। उधेड़ उम्र का शख्स किस्मत और जवान जो था वो आफियत थी। आपने दौलत और किस्मत की तरफ तवज्जो नहीं दी और आफियत अख्तियार फरमाई जो आपके और आपकी उम्मत के साथ रहेगी। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 प्याले लाए गए जो कि सरपोश से ढके हुए थे। एक में दूध था और दूसरे में शराब। दूध का प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हाथ पर रख दिया गया और शराब का बाएं हाथ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया। तब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सच्चा दीन दिया गया है। सुभान अल्लाह। और शराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हराम की गई। रसूल खुदा इस मकाम से आगे बढ़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौउम्र शख्स को देखा जिसने अच्छा लिबास पहना हुआ था और उससे खुशबू की लपटें आ रही थी। इस शख्स ने आपका इस्तकबाल पेशानी मुबारक को बोसा दिया और गायब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ये कौन शख्स था? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन था। आपको खुश होना चाहिए। आपकी उम्मत अपनी जिंदगी ईमानी हालत में बसर करेगी। सुभान अल्लाह। और मौत भी ईमानी हालत में होगी और जन्नत में जाएगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 रंगों के कपड़े लाए गए, सफेद, सब्ज, जर्द और स्याह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े को पसंद किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रंग पाकीज़गी की अलामत है। इन फरिश्तों के जिस्म पर भी सफेद ही कपड़े थे जो जंगे ओहद में शरीक हुए थे। कुफार के मुकाबले में मुसलमानों की मदद के लिए आए थे। इसके बाद थोड़ा सा रास्ता तय हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक पर से उतरें और इस जगह नमाज अदा करें। ये मदीना तैयबा है। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतरे, इस जगह नमाज पढ़ी, फिर बुराक पर सवार हुए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोहे तूर पर पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी नमाज पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी नमाज पढ़ी। इसके बाद मौलूद हजरत ईसा पर गए, वहां भी नमाज पढ़ी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बुराक पर सवार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स दिखाई दिया जिसने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गड्ढा बांध रखा था। उसे उठाने की कोशिश करता था लेकिन उसे उठा नहीं सकता था। फिर उसमें लकड़ियां डालता और उठाता था। इसी तरह गड्ढे में और लकड़ियां डालता जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत पूछी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स हिर्स और लालच की अलामत है। जो लालच है दौलत जमा करता जा रहा है लेकिन इसमें से खर्च नहीं कर सकता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शख्स को देखा कि एक डोल कुएं में डालता है और जब बाहर निकालता है तो डोल खाली होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इसकी हकीकत पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, ये शख्स रियाकारी की अलामत है और क़यामत के रोज रियाकार लोग खाली हाथ होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। बुराक की रफ्तार पहले से तेज होती जा रही थी। इसका रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ था। दोस्तों, आगे का वाकया इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुहम्मदिया की पाबंदी करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।